کسی کا دل کسی کی جان ہے الیاس قادری۔ الیاس قادری کی عمر لگ بھگ 26 سال ہوگی کہ ایک بری خبر آئی۔ ایک ٹرین حادثے میں الیاس قادری کے بڑے بھائی عبدالغنی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھائی جنہوں نے والد کے بعد باپ کی طرح سہارا دیا، وہ اپنے 5 بچوں کو یتیم کر گئے، جن کی کفالت کی ذمہ داری بھی الیاس قادری پر آ گئی۔ اب الیاس قادری نے عطر بیچنا شروع کیے، پھر ٹھیلے پر آوازیں لگا کر کلفی بھی بیچا کرتے۔ مختلف چھوٹے موٹے کام کرتے تھے، کلفیاں بھی بیچتے تھے۔ اس وقت میں یہ جو لکڑی کی پٹی والی، سمجھیے کہ پٹی نما جو لکڑی ہوتی ہے، اس وقت یہ شروع ہوئی تھی۔ جو شربت کی جو چوکور تھی وہ جمع کر کے کلفی بناتے تھے۔ وہ کلفی کے نیلا ان کا باکس ہوتا تھا، وہ تھرماس، اس میں چلتے تھے۔ عصر کے بعد میں ہماری گھر کی طرف سے نکلتے تھے، اس وقت میں بھی لیتا تھا دعانے کی وہ کلفی ہوتی تھی اس وقت، کلفی ملائی والے اس طرح سے عطر بھی بیچتے تھے۔ جھاڑو بھی کا بھی سلسلہ کیا انہوں نے۔ کالا ایک بیگ ہوتا تھا، ہینڈ بیگ جو ہے بڑا سا، جو عام طور پہ اس وقت میں رائج تھا، جو دفتری کاموں کے لیے جو ہوتے تھے، وہ کالا بیگ ہوتا تھا۔ اس میں وہ شاید اس وقت وہ جالی والی ٹوپیاں بھی نئی نئی چلی تھیں، وہ بھی ہوتی تھی۔ عطر ہوتا تھا، تیل ہوتا تھا، کھوپرے کے تیل میں وہ کچھ دوا جڑی بوٹی ملا کر کے وہ بیچتے تھے۔ عطر فروخت کرنے کی وجہ سے الیاس قادری کا تخلص عطار پڑ گیا تھا، مگر پھر کھارادر کے کاغذی بازار کی نور مسجد میں امام بننے کا موقع مل گیا۔ راتوں رات امام صاحب نے گند کر دی کہ میرے کو تنخواہ بڑھاؤ، 2 کمرے کا مکان دو، نہیں تو میں جاتا ہوں۔ تو راتوں رات وہ چلا گیا امام، تو ڈھونڈنے لگے۔ پھر الیاس بھائی کو بات کی تو الیاس قادری صاحب کو یہاں لایا۔ یوں سمجھیے یہ امامت تو ایک آغاز تھا، بارش کا پہلا قطرہ تھا جو برسات میں بدلنے والا تھا۔ دراصل الیاس قادری کی ایک عادت تھی، جہاں کھڑے ہوئے وہاں دینی بات شروع کر دی، تبلیغ کرنے لگے، دین کی دعوت دینے لگتے، لوگوں کو مسجد لے جاتے۔ اب یہاں غور کیجئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ الیاس قادری کا یوں دعوت دینا، سب کو اکٹھا کرنا، محلے کو یکجا کرنا، یہ سب کوئی نوٹ کر رہا تھا۔ یہ ہانڈی جو کھارادر کی گلیوں میں پک رہی تھی، اس کی خوشبو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ رہی تھی۔ ایکچولی 1970 کی دہائی وہ تھی جب تبلیغی جماعت تیزی سے پھیل رہی تھی، اور ان کا مخصوص انداز، گھروں پر جانا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کو مسجد تک لانا عام ہوتا جا رہا تھا۔ اور حیران کن طور پر کھارادر کی گلیوں میں الیاس قادری خود سے ایسا عمل کر رہے تھے، لوگوں کو دعوت دینا، مسجد تک لے جانا وغیرہ وغیرہ۔ 1978 میں الیاس قادری 29 برس کے تھے کہ کراچی کی میمن مسجد میں وہ کہتے ہیں قبول ہے۔ جی ہاں، ان کا نکاح ہو گیا۔ جانتے ہیں نکاح کس نے پڑھایا؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین قادری نے۔ ان کی نظروں میں الیاس قادری کے کام پہلے ہی تھے، بس پھر کیا، کچھ ہی ٹائم میں جید علماء سر جوڑ کر سوچ بچار کرتے ہیں۔ مقام تھا کراچی، رہائش گاہ تھی علامہ شاہ احمد نورانی کی، جس میں علامہ ارشد القادری بھی موجود تھے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ ملک میں لادینیت اور مغربی کلچر کی یلغار کو روکنے کے لیے ایک مذہبی جماعت بنائی جائے گی، اور اس کا نام ہوگا دعوت اسلامی۔ ہاں، یہ جماعت چلائے گا کون؟ اس کا جواب بھی ان علماء کے پاس موجود تھا، وہی نام جو کھارادر کی گلیوں میں پہلے سے یہ کام کر رہا ہے، وہی جو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین کے پاس 22 سال تک حلقہ درس میں رہا، وہی جو بہار شریعت کو ایک ایک سبق کر کے مکمل سیکھ چکا ہے، وہی جو مولانا ضیاء الدین مدنی کا مرید ہے، وہی جو کھارادر کی گلیوں میں الیاس بھا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب ان کا حضرت مولانا الیاس قادری بننے کا وقت آ گیا تھا۔ یوسف میمن مشہور ناطخواں ہیں، ان کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے اور ایک دعوت نامہ دیا مجھے کہ مولانا شاہ احمد نورانی نے آپ کو یہ دعوت نامہ بھیجا ہے۔ تو اس میں کچھ لکھا تھا کہ فلاں دن وہ شام کو میرے گھر پر وہ دعوت اسلامی کے سلسلے میں، اور یہ علامہ ارشد القادری اور سب آئیں گے، اور کچھ ہے مطلب میٹنگ۔
मैं वहाँ पहुँच गया, कुछ मेरे साथ और भी दोस्त थे मेरे, तो वहाँ दावत इस्लामी के ताल्लुक से हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया। उसमें मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मौलाना शाह अहमद नूरानी और अल्लामा अरशदुल कादरी साहब, इनकी तंजीमी सोच मदीना मदीना, और दूर दूर तक कोई सियासत जो होती है ना, इसका इसमें कोई हिसाब किताब नहीं था। बस फिर क्या, देखते ही देखते चंद ही बरसों में हर बरेलवी के घर में एक ही डिस्कशन होने लगी थी कि उन्हें हजरत साहब का मुरीद बनना है। लोग उन्हें तसव्वुर में सोचने लगे, ख्वाबों में देखने लगे। उनसे मुलाकात तो दूर, उनकी एक झलक की दीद पा लेते तो खुशी के मारे लोट पोट